بسم اللہ الرحمن الرحیم ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني فهما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تعالى في القرآن المجيد فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. وقال الله تعالى في مقام آخر لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اما بعد سورۃ المائدہ کی آیت مبارکہ آپ کے سامنے پڑھی ہے. خطبہ شروع کرنے سے پہلے جمعہ کے خطبہ کے آداب آپ کو معلوم ہوں گے. جمعہ کے خطبہ کے دوران
لگو حرکتیں یا فضول کام نہیں کرنے چاہیے، بچنا چاہیے، ٹیک نہیں لگانی چاہیے، اٹھنے پکڑ کے نہیں بیٹھنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ رات گرامی قدر سورۃ المائدہ کی آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ فمن تاب من بعد ظلمه واصلح فإن الله يتوب عليه۔ جو بندہ اپنی غلطیوں کوتاہیوں سے، اپنے برے افعال سے، اپنی بدافعالیوں سے توبہ کرتا ہے اور اپنی اصلاح کرتا ہے، اللہ رحیم و کریم بھی اس بندے کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، لوٹتے ہیں، یاری کا ہاتھ آگے بڑھاتے ہیں۔ ان اللہ غفور رحیم، اللہ تعالیٰ خود ہی اپنا تعارف بتا رہے ہیں کہ جس اللہ کی بات ہو رہی ہے کہ وہ اللہ رجوع بھی کرتا ہے، آپ کی طرف پلٹتا بھی ہے، آپ کے سلوک کے لیے ہاتھ بھی بڑھاتا ہے، وہ اللہ بہت بڑا بخشنے والا اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ قرآن کریم کی دوسری آیت میں نے پڑھی ہے، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم۔ لوگوں تم ہرگز نیکی کی اصل تاثیر تک نہیں پہنچ سکتے، نیکی کی اصل تک نہیں پہنچ سکتے جب تک تم اللہ کے راستے میں ایسی چیز خرچ نہ کرو جو تمہیں حد سے زیادہ پیاری ہو، محبوب ہو۔ اور جو بھی تم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو، اللہ تعالیٰ اسے غافل نہیں ہے، اللہ جاننے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے بے حد شکر گزار ہیں کہ اس اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک اور جمعہ تک مہلت عطا فرمائی، جمعہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ہمارا مل بیٹھنا قبول فرمائے۔ حضرات گرامی، دین اسلام کی شروعات اور تعلیمات اسلامیہ کا اختتام، اس سارے کا خلاصہ میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ شاید پہلے کسی نے نہ بتایا ہو، بات تو بڑی آسان ہے، لیکن عموماً ہمارے موضوعات حالات سے ہٹے ہوئے ہوتے ہیں۔ حضرات گرامی کے اندر اللہ تعالیٰ نے انبیاء کا سلسلہ شروع فرمایا۔ انبیاء آتے، لوگوں کی اصلاح کرتے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے، تبلیغ کرتے، لیکن انبیاء کا سلسلہ اللہ نے شروع کیوں کیا؟ انسانیت کو اللہ تعالیٰ نے کیوں بنایا، کیوں پیدا کیا، دنیا کیوں بنائی؟ کیا فرشتے اللہ کی عبادت کے لیے کم تھے؟ فرشتے اللہ کی کما حقوق عبادت نہ کرتے تھے؟ نہیں، فرشتے کما حقوق اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا، جب انسان کو بنایا، کائنات کو بنایا، تو انسان کا دشمن ہو گیا۔ انسان کے وقار کا دشمن بن گیا، عزت کا دشمن بن گیا، مال کا دشمن بن گیا۔ غرض کے انسان کا دشمن نکلا، تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کا سلسلہ شروع فرمایا۔ کیوں فرمایا؟ اللہ تعالیٰ انسانیت کو ایک دوسرے سے محبت کرتے دیکھنا چاہتے تھے کہ یہ انسانیت آپس میں الفت سے، محبت سے اور باہمی یگانت سے رہے، اتنا فساد سے بچے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کا سلسلہ شروع فرمایا۔ انبیاء آتے گئے، لوگوں کی اصلاح کرتے گئے، کسی نبی کی کسی امتی نے بات نہ مانی، کسی نبی کی چند افراد باری آئی آمنہ کے لال حضرت حبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کرتے رہے۔ ایک وقت آیا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا محبوب تیری ڈیوٹی ختم ہو گئی ہے، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ آدم سے اسلام شروع کیا،
تجھ پہ لا کے ختم کیا، جتنی تعلیمات آ گئی اسلام مکمل ہو گیا، اللہ کے نبی خالق حقیقی سے جان ملے۔ اب اسلام کا خلاصہ کیا ہے؟ اسلام ایک بات ہے نصیب رکھیے گا کہ تمام انبیاء کا ایک مذہب تھا اور وہ مذہب اسلام توحید تھی، اللہ کی طرف بلانا تھا، ایک اللہ کی عبادت پہ لگانا تھا۔ رسول اللہ کے حقیقی سے جان ملے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب میں جو بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ پورے کے پورے اسلام کا خلاصہ کیا ہے؟ پورے کے پورے اسلام کا خلاصہ یہ ہے، اللہ اپنے بندوں کو، اللہ نمازیں بھی دیکھتے ہیں، صدقہ و خیرات بھی دیکھتے ہیں، صوم و صیام بھی دیکھتے ہیں کہ کون کون بندہ میرے لیے میری عبادت کرتا ہے، لیکن حقیقی معنوں میں اللہ کو ہماری عبادتیں مطلوب ہے، اللہ کو ہماری باتیں مطلوب نہیں، اللہ کو ہمارے اچھے اخلاق مطلوب ہیں کہ کون سا بندہ مسلمانوں کے لیے، انسانیت کے لیے اچھا ہے، خیر کا جذبہ رکھنے والا ہے، کون اس انسانیت کے لیے اچھا سوچتا ہے اور کون برا سوچتا ہے۔ جو اچھا سوچتا ہے وہ کامیاب ہے۔ یہی پورے کے پورے اسلام کا خلاصہ ہے کہ بندہ انسانوں کا اچھا سوچے سمجھے، اچھا کرے، جذبہ خیر میرے اندر بھرپور ہو، یہی میرے اسلام کی بنیادی تعلیم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ بندہ انسان ہے، نسیان سے ہے، غلطیاں کوتاہیاں کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، خطائیں کرتا ہے، اللہ کی نافرمانیاں کرتا ہے۔ جو بندہ غلطیاں کوتاہیاں کر لے، جب کبھی مجھ سے خوف آئے تو میں اللہ بھی ایسا نہیں کہ اس کی طرف رجوع نہ کروں، اس سے سلو کے لیے اپنا ہاتھ آگے نہ بڑھاؤں۔ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آتا ہے کہ جو بندہ اللہ کی طرف ایک بارش کرتا ہے، اللہ اس کی طرف ایک ہاتھ سے رکے آتے ہیں، اور جو بندہ شوق ذوق لگن سے محبت سے اپنے گناہ کی توبہ کرتے ہوئے اللہ کی طرف ایک ہاتھ آتا ہے، اللہ اس کے قریب ایک قدم آتے ہیں، بندہ چل کے آتا ہے، اللہ دوڑ کے آتے ہیں۔ کیا بات واضح ہوئی کہ اللہ تو چاہتا ہے کہ میرے بندے اپنے آپ کی اصلاح کریں، صرف توبہ کی حد تک نہیں۔ قرآن کریم کی آیت سے سمجھیے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَمَن تَابَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ بات ختم ہی ہوئی۔ اس بندے نے اپنے ظلم و زیادتیاں اور سارے جو بدعمالیاں تھیں معافیاں مانگ لی، تو کیا وہ بندہ ٹھیک ہو گیا؟ کیا اس کے سارے گناہ مٹ گئے؟ کیا اس نے حق ادا کر دیا؟ نہیں۔ آگے پڑھیے، سنیے، فَمَن تَابَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ، اور اپنی اصلاح کی، معاشرے کا ایک اچھا فرد بنا، غیبت چغلی سارے برے افعال چھوڑے، اللہ کی رضا کے لیے سارا کچھ چھوڑا، ایک مرتبہ جو گناہ جو غلطی ہو گئی وہ اللہ کے لیے چھوڑ دی اور اپنی اصلاح کر لی، دوبارہ اس کی طرف پلٹ کر دیکھا نہیں، دیکھا اس بندے کی طرف اللہ رجوع کرتے ہیں، فإن اللہ یتوب علیہ، اللہ اس کی طرف سے اس کا ہاتھ بڑھاتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، توبہ نصوحا کرو ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے توبہ نصوحا کرو۔ توبہ نصوح کون سی ہے؟ ایک غلطی ایک مرتبہ، دوسری مرتبہ وہ غلطی نہ ہو، اللہ کی رضا کے چھن جانے کا خوف ہو، اللہ کے غصے کا ڈر ہو، اللہ سے تقوی اختیار کر چکا ہو، وہ ہے توبہ نصوحا۔ حضرات گرامی قدر امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑی امت ہے، قیامت تک اللہ کے رسول کے پیروکار آتے رہیں گے، لیکن ایک بات بڑے سوچنے کی ہے، لمحہ فکریہ ہے، کبھی بھی سوچی ہم نے قومش ہے ناپتول میں کبھی کرتی تھی، اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیے، اس مشرق نے اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیے، بہت ساری قومیں ایک ایک گناہ پہ دوام کی وجہ سے، اس گناہ کو ہمیشہ کرنے کی وجہ سے، رجوع نہ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پوری قوم ملیا میٹ کر دی ہے۔ ایسا ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک گناہ کے بدلے، ایک گناہ کرنے کی بدولت کرنے کی وجہ سے
اللہ تعالیٰ نے پوری قوم کا صفحہ ہستی سے خاتمہ کر دیا. کوئی آیا وہ قوم لوط والے افعال ہم جنس پرستی. ویسے آج کل پاکستان میں بھی بڑا شور ہو رہا ہے, قانون بھی پاس کیا گیا ہے کہ ہم جنس پرستی کرنا کوئی جرم نہیں ہے, قانونی تحفظ دیا جائے. لڑکا لڑکے سے مرد سے جو مرضی تعلق قائم کرے عورت عورت سے اسے قانونی تحفظ دینا چاہیے, اس کا ذاتی حق ہے. یعنی ہمیں ایسے تمام گناہ جس ایک گناہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پوری قوم کو سب ہستی سے ملا کے رکھ دیا. ایک چھوڑ کے بیٹھے میرے بھائی, سارے بھائی ایک چھوڑ کے آگے ہوتے بیٹھے جمعہ کے آداب کے منافی. اللہ تعالیٰ نے ایک گناہ کے عوض ساری قوم کو تباہ کر دیا. امت محمدی ایسی قوم ہے جس میں وہ تمام گناہ موجود ہیں. اس ایک گناہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پوری قوم کو تباہ برباد کر دیا, غرق کر دیا, انسانی عبرت بنا دیا. ہم میں وہ تمام گناہ موجود ہیں. لمحہ فکریہ یہ ہے کہ ہم نے کبھی سوچا نہیں, کبھی ٹینشن نہیں لی, کچھ بھی نہیں کیا. ہمارے اپنے ملک میں آفت آئی ہوئی ہے, سیلاب آیا ہے, کبھی زلزلے آتے ہیں. اولا يرون انهم يفتنون في كل عام مرة او مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. لوگوں تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا قرآن پاک ہے, اولا يرون انهم يفتنون, لوگوں تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم سوچتے نہیں, عبرت حاصل نہیں کرتے؟ ہر سال ایک یا دو مرتبہ تم ضرور آزمائے جاتے ہیں. آزمائشیں ہر سال آتی ہیں, ایک یا دو بار سال میں تم ضرور آزمائے جاتے ہو. سمجھ آ رہی ہے کہ پنجابی میں مقصد بات سمجھانا ہے انشاءاللہ تعالی. اولا يرون انهم يفتنون في كل عام مرة او مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. مسئلہ یہ ہے کہ آپ سمجھتے کیوں نہیں, غور و فکر کیوں نہیں کرتے, دھیان کیوں نہیں رکھتے کہ ہر سال ایک یا دو مرتبہ ضرور آفت آتی ہے, کوئی نہ کوئی جھٹکا ضرور لگتا ہے. اللہ تعالیٰ خود ہی کہہ رہے ہیں ولا یتوبون ولا هم یذکرون, نہ یہ لوگ توبہ کرتے ہیں نہ نصیحت حاصل کرتے ہیں. میرے اپنے ملک میں لوگ ڈوب کے مر گئے, میرے اپنے ملک میں لوگوں کے گھر برباد ہو گئے. ابن ماجہ کی حدیث ہے, اللہ کے رسول نے 5 گناہ گنوائے, یہ گناہ کرو گے تو یہ عذاب آئے گا, یہ کرو گے تو یہ آئے گا, یہ کرو گے. حیرانگی کی بات ہے کہ ہم میں وہ 5 گناہ موجود ہیں. سینہ تان کے کرتے ہیں, ملاوٹ کرنے والا ملاوٹ کرتا ہے اور فخر سے بتاتا ہے 1 کلو دودھ پر 3 کلو گناہ میں بیچتا ہوں. فخر سے نہیں بتاتا. زنا کرنے والا فخر سے نہیں بتاتا. مشرک فخر نہیں کرتا پھرتا اپنے پیروں پہ, درباروں پہ, اپنے جھوٹے خداؤں پہ فخر نہیں کرتا پھرتا. آپ کسی سے بات کر کے دیکھیں کہ یہ شرک ہے, قتل نہ کرتے آپ کو تب کہنا. گناہ کرتے ہیں اور فخر کرتے ہیں. سنو سورۃ البروج, ان بطش ربک لشدید, ان بطش ربک لشدید. ایک اور بات, اگر آپ اپنی اصلاح چاہتے ہیں, چھوڑو ملاؤں کو, چھوڑو مولویوں کو, سب کو چھوڑو, نہیں سننے کو جی کرتا سب کو چھوڑو. یا قرآن پاک میں تو شک ہے؟ کوئی شک نہیں. لا ریب ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. جو بندہ اشتیاق کے ساتھ اس کتاب کی طرف آتا ہے, اس بندے کے لیے ہدایت کا ذریعہ بن جاتی ہے, اور اس کتاب میں کوئی شک نہیں. ترجمے کے ساتھ آپ قرآن کریم کو ضرور پڑھیں, اور رات سونے سے پہلے اپنا محاسبہ ضرور کیا کریں. ان بطش ربک لشدید سورۃ البروج ہے. اللہ تعالیٰ کی پکڑ بڑی سخت ہے, اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے. آج سیلاب آیا ہے, آفت آئی ہے, تو میں کیا کہتا ہوں, وہ میرے گاؤں کے ساتھ نہر ہے, ادھر سیلاب نہیں آئے گا. میرا گاؤں بڑا بلندی پہ ہے, سیلاب نہیں آئے گا. اور میں پہاڑوں پہ رہتا ہوں, سیلاب نہیں آئے گا. قرآن کریم سے آپ کی بات کو منواؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ. ہیلے بہانے کرتے ہیں
کوئی سیلاب تو نہیں آنے والا، 14 چک میں 20 چک میں کوئی سیلاب نہیں آنا. سائڈوں پہ نہریں موجود ہیں، اونچی اونچی سڑکیں موجود ہیں، بیوے کرتے ہیں. مجھے بتاؤ اگر اللہ تعالیٰ کن کہتے کوئی دنیا کی طاقت سیلاب کو روک سکتی؟ سنیں، نوح علیہ السلام جب بیٹا غرق ہونے لگا نا، نوح علیہ السلام باپ سے دعوت دی، پھر دی کہنے لگے بیٹے آ جا. بیٹا پتہ کیا کہتا ہے؟ میں نے انتظام کیا ہے. قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء. اور باپ میرا انتظام موجود ہے. کتنا پانی ہے؟ پہاڑوں پہ چڑھ جاؤں. ابھی یہ بات کی تھی کیا ہو؟ قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء. پہاڑوں پہ چڑھ جاؤں گا، میری جان بچ جائے گی، تیری دعوت کی ضرورت نہیں ہے. باپ بڑے وسائل موجود ہیں، اونچے اونچے علاقے ہیں، اونچے پہاڑ ہیں، میں بچ جاؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ. انشاءاللہ تو خیر اس نے نہیں کہا، یہ تو میری عادت کی وجہ سے نکل گیا. کہنے لگا کہ میں بچ جاؤں گا. اب یہ بات کی تھی وقال بینہم الموج فکان من المغرقین. اللہ کا حکم ہوا، سیلابی لہر درمیان میں آئی، بیٹے کو غرق کر دیا، پہاڑ پہ ڈبو دیا. اللہ کو ان کہتے تو کیا ہو سکتا؟ کیا ایسا ہے تو نہیں ہو سکتا؟ اذا اراد امرا ان یقول له کن فیکون. جب اللہ تعالیٰ کسی کام کا ارادہ کرتے ہیں تو اسے سفارشوں کی ضرورت نہیں، اسے بیوروکریسی کی ضرورت نہیں، اسے کسی کے سائن کی ضرورت نہیں. جب وہ ارادہ کرتا ہے تو صرف ایک لفظ بولتا ہے، کن، فلانا کام ہو جائے، وہ کام ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کے صرف کن کہنے کی دیر ہے. تو سب سے پہلی بات ہم نے اس آفت کو دیکھ کے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی توبہ کرنی ہے. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں یہ عذاب نہیں ہے، ہماری مسمینجمنٹ ہے، انتظام موجود نہیں ہے، ڈیم موجود نہیں ہے. کچھ کیا کہتے ہیں، کچھ کیا کہتے ہیں، کچھ کہتے ہیں امریکہ نے کوئی ٹیکنالوجی بنائی ہے، انہوں نے سیلاب بھیجا ہے. اگر امریکہ نے کیا تو پھر بھی عذاب ہے. حدیث سے جب بندہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے نکل جاتا ہے نا، ابن ماجہ کی وہی حدیث جس کا میں نے ذکر کیا ہے، جب بندہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے خارج ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے دشمن کو اس پہ غالب کر دیتے ہیں. کسی بھی طریقے سے کرتے ہیں، وہ قدیر ہے، قادر ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم سبق حاصل کریں، بجائے ہیلے بہانوں کے کہ میرا علاقہ بڑا نہیں آ سکتا، کبھی نہیں آیا، میرا علاقہ بڑا بلند و بالا ہے، بچ جاؤں گا انشاءاللہ. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، نہ سوچنا چاہیے، نہ کسی کو کہنا چاہیے. دوسرے نمبر پہ جو لوگ آفت زدہ ہیں ان کی امداد کیجیے اور دل کھول کے کیجیے. مقابلے کے ساتھ کیا کریں، خیر کے کام مقابلے کے ساتھ کیا کریں. یہ نہ کہ وہ بندہ آ گیا اس کے منہ کو 500,000 دے دیا تو بڑا حکیم مار لیا تھا. نہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. تیرا وہ مال جو تجھے بہت زیادہ پسند ہو، بہت زیادہ محبوب ہو، بہت اچھا لگتا ہو، جب تک وہ مال اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرو گے نیکی کے اصل کو نہیں پہنچ سکو. نیکی کو پہنچنا تو اپنا محبوب مال اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا. مثلا میرے پاس صرف 1 لاکھ روپے ہو اور میں فقر سے بھی ڈروں کہ یار اگر میں نے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا تو میں اپنی ضرورتیں کیسے پوری کروں گا؟ وہ میرے بیٹے کی شادی ہے، شادی کیسے کروں گا؟ بہت ساری سوچیں آتی ہیں. ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. جاء رجل الى النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہنے لگے اللہ کے رسول ای الصدقۃ اعظم اجرا. اللہ کے رسول، اللہ کے راستے میں خرچ کیا جانے والا مال کون سا مال ہے جو اجر کے لحاظ سے بلند ہو، زیادہ ہو، جس کا زیادہ اجر ہو، عظیم اجر والا ہو؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان مبارک سے ارشاد فرمایا
انت صدق وانت صحیح شہید تخشى الفقر. امیری میں تو بڑے لوگ خرچ کرتے ہیں، بڑے بڑے غنی لاکھوں کروڑوں اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، لیکن وہ بندہ جس کے پاس تھوڑا ہے، جس کے پاس کم ہے، ضرورتیں بھی پوری نہیں ہوتی، جب موقع آتا ہے تو وہ بندہ اس حال میں خرچ کرتا ہے کہ وہ تھوڑا تھوڑا ڈرتا ہے، وکیلی سے ڈرتا ہے، کیا میں اپنے معاملات کا کیا کروں گا، میری ضرورتیں پوری نہیں ہوں گی، میں اپنے معاملات کیسے چلاؤں گا. اور فقیری سے بھی ڈرتا ہو کہ اگر یار میں نے یہ اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا تو مجھے تو کسی سے مانگنا پڑے گا، میری اپنی ضرورتیں پوری نہیں ہوتی، میری اپنی ضرورتیں پوری نہیں ہوتی، مجھے تو کسی سے مانگنا پڑے گا. اللہ اکبر. کیا کرتا ہے؟ تعامل کی نہ اس سے غنی ہونے کا بھی لالچ ہے کہ میرے پاس زیادہ سے زیادہ مال ہو، یعنی ہر طرف سے شکنجہ ٹائٹ کر دیا چاہیے نہیں کہ فقیری سے بھی ڈرتا ہو، غنی بننے کا شوق بھی ہو، اور ہو بھی وہی جو اس کے پاس مال موجود ہے صرف وہی ہو، اور وہ بندہ صدقہ کرتے ہیں. وہ صدقہ سب سے زیادہ عظیم ہے. صحابی کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا. اللہ کے رسول کے صحابی رسول اللہ اعلان کرتے ہیں، صحابہ چندہ جمع کرواتے ہیں جہاد کے لیے، جہاد فنڈ میں سارے شرکت کرتے ہیں. ایک صحابی سارا دن مشقت مزدوری کرتے ہیں، تھوڑی سی کھجوریں ملتی ہیں، اللہ کے رسول کو دیتے ہیں. اللہ کے رسول یہی بنا، اللہ کے رسول نے پکڑی یوں کر کے سارے مال پہ بکھیر دی، اور کیا فرمایا تھا؟ کیا فرمایا؟ یہی حدیث، یہی صدقہ عظیم ہے. سب سے عظیم صدقہ وہ ہے جو اللہ کے نبی نے بتا دیا. وہ بھی تھوڑا غنی ہونے کا بھی شوق ہو، فقیری کا بھی ڈر ہو، لیکن بندہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. اب کیا خیال ہے؟ آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ فرمائی. اچھا، میرا یہ فرمان سن کے جس کے دل میں، جس کے دل و دماغ میں یہ بات آ جائے کہ یار میں نے نا اپنا اتنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کر دینا ہے، وہ بندہ کیا کرے؟ بھلا تم ہی دیر نہ کرے، لیر نہ کرے. شیطان بندے کو فقیری کا خوف دے کے نیکی سے پیچھے کرتا ہے. او یار فقیر ہو جائے گا، لوگوں سے مانگنا پڑے گا. بھلا تم ہی دیر نہ کرو، دیر نہ کرو. حتی اذا بلغت الحلقوم، یہاں تک کہ تجھے دیر ہو جائے اور تیری روح کے قبض ہونے کا وقت ہو جائے، فرشتہ روح قبض کرنے والا آ جائے اور ابھی تمہیں نیکی نہ کی ہو. جب روح قبض کرنے والا فرشتہ آ جائے تو تو کہے جی قلتا لفلان ھذا ولفلان ھذا، تو وراثتوں کی وصیتیں کرتا پھرے کہ اب مرنے لگا ہوں یار، میرا یہ حصہ میرے فلاں بیٹے کا، میرا یہ حصہ میری ماں کا، میرا یہ حصہ میرے فلانے بیٹے کا، بیٹی کا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں لفلان ھذا ولفلان ھذا قد کان لفلان. اب جو تو چھوڑ کے چلا جا رہا ہے، جانے لگا ہے، وہ تو ہے ہی کسی کا، تیرا رہا ہی نہیں. تو اللہ کے رسول نے فرمایا والا تم ہی نیکی کی سوچ آئے، نیکی کر دو. یہ نہ ہو کہ شیطان آپ کو فقیری کے ڈر سے نیکی سے ہٹا دے، نیکی سے پیچھے کر دے. تو کیا خیال ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ یاد آ گیا. ذوالنورین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے بڑے کیچڑ اچھالتے ہیں لوگ، لیکن وہ لوگ جاہل ہیں. صرف یہودیوں کی طرح ضد ہے کہ نہیں ماننا. اس بندے کا حیا فرشتے کریں، اللہ کے رسول کریں، صحابہ کریں، اس کا حیا ہمیں بھی کرنا چاہیے. یہ ایمان کا تقاضا ہے. حضرت عثمان غنی کا ایک واقعہ یاد آ گیا مجھے. سنتم تو اس کا حال نہیں پتا، لیکن جذبات ان کے یہی تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک سائل آیا. اللہ کے رسول کھانے پینے کو کچھ نہیں، ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی، آپ کے پاس آیا ہوں، آپ اللہ کے رسول ہیں، میری حاجت رفائی کیجیے، مجھے جتنا چاہیے وہ دے دیجیے، جتنا آپ کے پاس موجود ہے اس سے کچھ نہ کچھ مجھے بھی دے دیجیے. کہنے لگے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں وقت کا نبی ہوں، مجھے زیبا نہیں دیتا، مفہوم ذکر کر رہا ہوں،
مجھے زیبا نہیں دیتا کہ میں وقت کا نبی ہوں اور میرے گھر گنے ہوں، ذخیرہ ہو، میں نے جوڑ کے رکھا ہو، میں اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتا ہوں۔ اچھا تو ایسا کر، تو نا وہ میرے صحابی کے پاس چلا جا، وہ عثمان غنی، اس کے پاس جا کے نا میرا نام لینا، وہ تجھے دے گا۔ وہ شخص چل پڑا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا۔ جب دروازے کے قریب پہنچا نا تو اندر سے نا لڑنے کی آوازیں سنی، بحث و مباحثے کی، مجادلے کی آوازیں سنی۔ اپنی بیوی سے اونچی آواز میں ذرا چین گوئیاں کر رہے تھے، گرم گفتگو کر رہے تھے۔ کیا سنتے ہیں؟ وہ جو پتا گیا تھا نا صحابی رسول، کیا سنا؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کا سب سے زیادہ امیر بندہ اپنی بیوی سے اس مسئلے پہ بحث کر رہا تھا کہ تم نے دیوے کی بتی زیادہ باہر کیوں نکالی ہے؟ جب تھوڑی بتی جل رہی ہے تو گزارا ہو رہا ہے، زیادہ بتی نکالنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس بندے نے سنا، اس نے کہا اس نے مجھے کیا دینا ہے، یہ تو اپنی بیوی سے بتی کی وجہ سے لڑ رہا ہے۔ چل پڑے، پیچھے سے حضرت عثمان کسی کام سے باہر آئے، آواز دی، میری طرف آئے تھے، کہا جی اللہ کے رسول نے بھیجا تھا عثمان کے پاس جاؤ، تیری ہیلپ کرے گا۔ کہا انشاءاللہ ضرور کروں گا۔ کہا لیکن میں بڑا پریشان ہوں۔ کہتے میں تیری بات آ کے سنتا ہوں۔ اندر گئے، ہیلپ کر دی، امداد کر دی، اچھا خاصا دے دیا۔ تو وہ بندہ کہنے لگا کہ حضرت میں بڑا پریشان ہوں، آپ اپنی بیوی سے لڑ رہے ہیں دیوے کی بتی کے لیے، زیادہ کیوں نکالی ہے، روشنی زیادہ ہو رہی ہے، وہ مجھے اتنا ادا کر دیا ہے، مجھے سمجھ نہیں آئی۔ سننے والا جواب ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب سننے والا ہے، ہم میں بڑی کمی ہے۔ سنیے گا، حضرت عثمان کہنے لگے کہ میرے بھائی دیکھ، جو ہے نا دیوے کا معاملہ وہ ہے میرے گھر کا معاملہ، جو دیوے کا معاملہ ہے وہ میرے گھر کا معاملہ ہے بھائی، اور جو میں نے تجھے دیا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے۔ کہنے لگا نہیں سمجھا، پھر سمجھاؤ۔ سمجھانے لگے کہ دیوے کی بتی زیادہ جل رہی تھی، میں عثمان غنی نے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو حساب دینا ہے، تھوڑی سی گزارا ہو رہا تھا تو زیادہ دلانے کی کیا ضرورت؟ اس بتی کا میں نے قیامت کے دن حساب دینا ہوگا مجھے، اور جو میں نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا اس کا کوئی حساب نہیں۔ میرا اللہ بڑا ماندار ہے، مجھے زیادہ کر کے بتائے گا۔ اللہ بہت کتنا اچھا جذبہ ہے، کیا ہم نے کبھی سوچا؟ نہیں سوچا۔ مجھے اپنے گلے کی فکر رہتی ہے، اپنی بیوی بچوں کی فکر رہتی ہے، کیا بنے گا میرے مرنے کے بعد، چلو ان کے لیے کچھ نہ کچھ کر جاؤں، اچھے الفاظ سے یاد کریں۔ کچھ لوگ اچھے بھی ہوتے ہیں، سارے ایسے نہیں ہوتے۔ اللہ کے رسول نے جنت کا اعلان کیا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کا سارا سامان لے آئے۔ کیسا جذبہ ہے، اللہ اکبر۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان سنا، آدھا سامان لے آئے۔ کوئی بندہ اللہ کے راستے میں وقف کر رہا تھا، کیا ہم نے ایسا کیا؟ کبھی نہیں کیا۔ کیا میرے جیب میں پیسے ہوں تو مجھے اپنی ضرورتوں سے آگے بڑھ کر کبھی اللہ کا یاد آیا ہے؟ اچھا بات سنیں، قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ کہے کہ بندے میں بھوکا تھا، تم نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ اللہ پھر کہیں گے میں پیاسا تھا، تم نے مجھے پانی نہیں پلایا۔ اور میں بیمار تھا، تو میرا کیسا بندہ، تم نے میری عادت نہیں کی۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، بندہ کہے گا اللہ کرامت ہے، اللہ تو رب العالمین ہے، تجھے عادت کی کون سی ضرورت، تجھے کون سی بیماری آتی ہے، تجھے تو بھوک بھی نہیں لگتی، تجھے تو پیاس نہیں لگتی، یہی تو میرا ایمان تھا۔ اللہ کہے گا نہیں، تم نے فلاں بندے کو دیکھا تھا، بھوکا تھا، فلانا پیاسا تھا، میرا بندہ تھا، اگر تم میرے چہرے کو آگے رکھے، میری رضا کو دیکھ کے میری رضا کے لیے اس بندے کو کھانا کھلا دیتا تو آج میں تجھ پہ راضی ہو جاتا کہ یار اس نے میرا خیال کیا تھا، اور میری رضا کے لیے اس نے اتنا بڑا کام کیا تھا، میری رضا کے لیے فقیر کو دیا تھا، میری رضا کے لیے مسکین کی ضرورت پوری کی تھی،
اور میری رضا کے لیے جو دین کی ضرورت پوری کی تھی، میری رضا کے لیے اس نے آفت زدہ لوگوں کو دعوت بھجوایا تھا، میری رضا کے واسطے اس نے سارا کچھ خرچ کر دیا تھا، میری رضا کے لیے اس نے اپنا کچھ بھی اپنے لیے نہیں بچایا، میری رضا آئی بیٹا قربان کر دیا، میری رضا آئی مال قربان کر دیا، جہاں میرا حکم آیا میری رضا آئی اس نے سر جھکایا، کبھی سر اکڑا کر کھڑا ہو رہا اگر نہ دکھائی۔ میرے بندے اگر تو اس وقت کھانا کھلا دیتا پانی پلا دیتا تو آج میں اللہ تجھ سے راضی ہوتا۔ کیا خیال ہے؟ صحابہ والا جذبہ چاہیے کہ نہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جیسا، اللہ کے رسول جیسا جذبہ ہمیں چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں خیر الناس من ينفع الناس، دنیا سے سب سے اچھا بندہ، سب سے بہتر خیر والا بندہ وہ ہے جو MNA ہو، MPA ہو، وزیر اعظم ہو، صدر ہو، ایسے ہی ہے۔ دنیا سے سارے جہانوں سے سب سے اچھا بندہ کون ہے؟ MPA ہو، MNA ہو، کوئی صدر ہو، چیئرمین ہو، چودھری ہو، بڑیرا ہو، نہیں، میں ينفع الناس، مسکین ہو، غریب ہو، لاچار ہو، جیسا بھی ہو، جو بندہ لوگوں کو نفع دیتا ہے دنیا کا نام کا سب سے اچھا آدمی ہے۔ میں نہیں کہہ رہا، اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہمیں اچھا بھی بننا چاہیے۔ کیوں اچھا بننا چاہیے؟ کیوں بننا چاہیے؟ اللہ کی رضا کے لیے، نہ کہ الیکشن کے لیے، نہیں، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے حیا کے لیے، اللہ سے حیا کرتے ہوئے، کیونکہ اللہ احق و یستحیا۔ دنیا کائنات کے لوگوں اللہ وہ ذات ہے جو سب سے زیادہ حیادار ہے اور حیا کے لائق ہے، پھر اس سے حیا کرنا چاہیے کہ نہیں؟ اس کی رضا کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الراحمون یرحمون، اللہ تعالیٰ الراحمون یرحمهم الرحمن، اللہ تعالیٰ رحم کرنے والوں سے محبت بھی کرتے ہیں، ان پہ رحم بھی کرتے ہیں، ان پہ رحم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ رحم کرنے والوں پر رحم بھی کرتے ہیں، محبت بھی کرتے ہیں، نام و اکرام سے بھی نوازتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور پھر کرو کیا؟ کرنے والا کام کیا ہے؟ ارحموا اہل الارض، زمین والوں پہ رحم کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، زمین والوں پہ رحم کرو۔ یرحمکم من فی السماء، جو آسمانوں میں سب سے زیادہ قدیر ہے، سب سے بڑا خدا ہے، سب سے زیادہ جباروں کا ہار ہے، سب سے زیادہ عہدے اس کے پاس ہیں، لشکر اس کے ہیں، دنیا اس کی ہے، آسمان کائنات سارا کچھ اس کا ہے۔ وہ تم پہ رحم کرے گا جسے کسی چیز کی کمی نہیں، وہ تمہارا ہاتھ پکڑے گا جسے کسی چیز کی کمی نہیں، اس کا کوئی معیار نہیں، دنیاوی معیار نہیں۔ چیئرمین ہو تو پھر میرے قریب بیٹھ سکتا ہے، MNA MPA ہو تو پھر میرے قریب بیٹھ سکتا ہے، اچھی شکل والا ہو تو پھر میرے قریب بیٹھ سکتا ہے، سوچا سمجھا ہو تو پھر میرے قریب بیٹھ سکتا ہے، مہذب سا ہو، دیکھنے سے مہذب سا ہو تو پھر میرے قریب بیٹھ سکتا ہے۔ نہیں، بلال حبشی کو جانتے ہو؟ موٹے ہوں، کالا رنگ، لیکن چلنے کی بات جنتوں میں آ رہی ہے، یہ اللہ کا معیار ہے۔ تو اپنی زندگیوں کو، اپنے نفوس کو، اپنے مادہ کو اللہ تعالیٰ کے لیے وقف کیجیے۔ سیلاب آیا ہوا ہے، میرے محترم بھائی تشریف لائے ہیں اپیل کے لیے، ان لوگوں کو آپ کی بڑی ضرورت ہے، ہمیں سمجھنا چاہیے اللہ نے ہمیں ایشو عشرت والے یہ مکان یہ سارا کچھ دیا ہے، دکانیں کاروبار سارا کچھ دیا ہے، تو اللہ کے راستے میں ہمیں خرچ کرنا چاہیے، ایسے خرچ کرنا چاہیے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرچ کرتے تھے۔ کیسے خرچ کرنا چاہیے؟ جیسے صحابہ اکرام خرچ کرتے تھے۔ یہ نہ ہو کہ آج ہمارے پاس اللہ اکبر تحریک کا بھائی آیا 1000 روپے دیے، دوبارہ یہ سوچیں کہ میں اس کے پاس جاؤں تو مجھے اٹھ کے ملے، یہ سوچنے میں نہیں ہے۔
اللہ کو دیں، اللہ کی قسم اللہ کو دیں. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اس لیے کرتے ہیں کہ میری چودراہٹ ہو، کوئی چودراہٹ نہیں. اللہ کو دیں، پھر دینے کا فائدہ ہوگا، پھر مال میں برکت ہوگی. ابو بکر کی تو سارا مال دے دیا، پھر بھی غلام کا غلام، آقا کا غلام، اتنا مال دے کے بھی غلام لبیک کہا، ہر بات میں لبیک کہا، دن ہو رات ہو ابو بکر حاضر حاضر. اللہ کے راستے میں اس جذبے سے خرچ کیا کریں. تو ایک ماجد بھائی تشریف لائے ہیں، ایک ہمارے محترم گوجرا سے تشریف لائے ہیں. آپ نے دونوں آپ کے ساتھ بھرپور تعاون کرنا ہے، کریں گے انشاءاللہ. اللہ آپ کا دیا ہوا قبول فرمائے. لوگوں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، میں بھی سب سے آیا ہوں، میرا نام مفصل ہے. اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، میرا مال صرف وہ ہے جو میں نے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا. اور میرا مال، میری وراثت وہ ہے جو میں اللہ کے راستے میں خرچ کر دوں. بڑے بڑے چلے گئے لیکن مال سارے کا سارا مرکزیں بدل دی گئی، اولادوں کی اولادیں، اولادوں کی اولادیں، لیکن قبر میں اس کا پتہ نہیں کیا حال ہوگا. اللہ کے راستے میں ذوق شوق سے تعاون کیا کریں، خیر کے جذبے سے کیا کریں. اور جہاں تک ممکن ہو، حسب توفیق نہیں میں کہتا تھا، میں جس کو بھی کہتا ہوں شیان شان کہتا ہوں، حسب توفیق والی بات نہیں، تھوڑا بہت نہیں. اس حدیث پہ عمل کرتے ہوئے بھرپور تعاون کیا کیجیے. اللہ آپ کا دیا ہوا قبول فرمایا. حسب توفیق نہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو اس طرح کا دیکھنا ہے، اس طرح کا صدقہ کرنے والا، اس طرح کا منفق اللہ کو چاہیے. اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا، جسے فقر کا بھی ڈر ہو، غریبی کا بھی ڈر ہو، اور یہ بھی لالچ ہو کہ میں بھی چودھری بنوں، میرے پاس بھی کارے بنگلے ہوں. ٹھیک ہے، جب یہ بندہ خرچ کرے گا اپنی حیثیت کے مطابق، اپنے سیانے سے اللہ کے لیے خرچ کر دو اللہ کے راستے میں، تو ہمارا ایمان آنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں 10 گنا کر کے واپس کرے گا. کرے گا کہ نہیں؟ اب بولیں، کرے گا کہ نہیں؟ ضرور کرے گا. کیوں کرے گا؟ کیونکہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ اللہ کسی کا رکھتا نہیں ہے، اللہ واپس کرتا ہے 10 گنا، 700 گنا اللہ واپس کرتا ہے. اگر میرے نبی نے کہہ دیا، میرے قرآن کی آیت آ گئی، تو اللہ ضرور لوٹائے گا. اچھا کچھ بندے ایسے انہوں نے خرچ کیا ہوگا لیکن کچھ پڑھا نہیں، کچھ ملا نہیں، تو یہ ہماری نیت کی کمی ہے، بد نیت ہی ہے. ہم اچھی نیت سے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے. اب اور کہنے کی ضرورت تو نہیں. اللہ کے راستے میں جب بھی موقع ہے اپنے شکر ادا کیا کیجیے گا کہ اللہ نے ہماری طرف ایک صاحب بھیجا، ہمیں نیکی کا موقع ملا. 20 شک میں مدرسے کا کام ہو رہا ہے میرے گاؤں میں. اللہ کی قسم اعلان کیا، لوگوں نے لاکھ روپے، کوئی 50,000 روپے، کوئی بڑھ چڑھ کے تعاون کیا. ماؤں بہنوں نے سونے کے زیورات، اللہ کی قسم جھوٹ نہیں بول رہا، سونے کے زیورات اللہ کے راستے میں خرچ کر دیے. نہیں چاہیے، آخرت میں لے لیں گے. یہ جذبہ ہونا چاہیے. 3 دن میں 4 دن میں سارے پیسے مکمل ہو گئے، جگہ کے بھی، نیچے کے بھی، بتی شکتی سارا مانگا. اس جذبے سے مقابلے سے خرچ کیا کریں. مقابلہ کرنا بھی سنت ہے صحابہ کی. ابو بکر صدیق کا، حضرت عمر بڑا تعاقب کرتے رہتے تھے کہ میں انشاءاللہ تعالیٰ ابو بکر سے نیکی میں آگے بڑھوں گا، لیکن ابو بکر نے بڑھنے نہیں دیا. اس شوق سے، ذوق سے اللہ تعالیٰ کے رستوں میں خرچ کیا کریں. ہر آنے والا سال مایوس ہو کے نہ لوٹے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے.